انسانی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے انسانیت کی ایسی خدمت کی یا ایسے کام کیے ہیں کہ دنیا ہمیشہ ان کی تعریف کرتی ہے، اور بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے ظلم و ستم کی داستانیں سن کر لوگ انہیں لعن طعن کرتے ہیں۔ کچھ انسانوں نے دوسرے انسانوں کا لہو ایسے بہایا کہ جیسے ان کی سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ اپنے جیسے انسانوں پر حکومت کرنے کا نشہ دنیا کے کسی بھی نشے سے بڑا ہوتا ہے۔ اس نشے کو پورا کرنے کے لیے انسان ایک دوسرے کا لہو بہاتے آئے ہیں۔ ہم یہاں پر دنیا کے چند ظالم ترین اور خونخوار حکمرانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ چنگیز خان 1162 میں جیل بیکال کے قریب منگولیا میں پیدا ہوا اور 1228 کو فوت ہوا۔ اپنی فوجی صلاحیتوں، سیاسی صلاحیتوں اور خونخوار دہشت گردی کے لیے جانا جاتا ہے۔ چنگیز خان تاریخ عالم کے صفحات میں درج ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ چنگیز خان کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستانیں چھوڑ جاتی تھی۔ کہنے کو تو وہ ایک منگول حکمران تھا، مگر اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے سب سے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ کروڑوں لوگوں کے خون کا ذمہ دار ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے امیر تیمور۔ امیر تیمور سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں برلاس قبیلے میں 1336 میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور ترک قبیلے برلاس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ ایک بے رحم قاتل اور بدنام زمانہ فاتح تھا۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ وہ دشمن کو قتل کر کے خوش ہوتا تھا۔ امیر تیمور ہزاروں سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ آخری عمر میں اس پر چنگیز خان کی طرح چین فتح کرنے کا خبت سوار تھا، اسی لیے اس نے چین پر فوجی حملہ کیا اور مارا گیا۔ دنیا کے بدنام زمانہ فاتحین میں سکندر اعظم، جولیس سیزر، ہمنی بال، بسمارک، ہٹلر اور چنگیز خان شمار کیے جاتے ہیں، لیکن جب حقائق اور فتوحات کو سامنے رکھ کر جائزہ لیا جائے تو ان تمام میں وہ سر فہرست اور حقیقی معنی میں دنیا کا بدنام زمانہ فاتح قرار پاتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے زونواس۔ زونواس کی پیدائش 450 عیسوی میں ہوئی۔ زونواس یا یوسف بن شراجیل ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے بہت سے اہل ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے سچے مسیحی لوگوں کو قتل کیا۔ زونواس فطرتاً ظالم تھا۔ اس نے نجران پر حملہ کیا جو عیسائیت کا گڑھ تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے متعلق بہت سے واقعات ملتے ہیں، جن میں ایک اس طرح سے ہے کہ زونواس کے دربار میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب اس کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس نے بادشاہ زونواس سے عرض کیا کہ اسے ایک ایسا بچہ دیا جائے جسے وہ اپنا شاگرد بنا کر جادو سکھائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ایسے بچے کا انتظام کر دیا۔ اب ایک بچہ روزانہ آتا اور جادو سیکھتا، پھر گھر چلا جاتا۔ اس بچے کے راستے میں ایک نیک راہب رہتا تھا جس سے اس بچے کی ملاقات ہوئی اور وہ بچہ اس راہب سے متاثر ہو گیا، اللہ پر ایمان لے آیا۔ اب وہ جب بھی اس کے راستے میں جاتا اس راہب سے ملتا اور اس کی باتیں سنتا، جس کی وجہ سے دیر بھی ہو جاتی اور جادوگر سے مار کھاتا اور گھر پر بھی سختی ہوتی۔ اس کی شکایت اس بچے نے راہب سے کی تو اس نے اس کا یہ راستہ نکالا کہ جب گھر والے پوچھتے تو کہا جاتا کہ جادو سیکھنے میں دیر ہو جاتی ہے، اور جب جادوگر پوچھتا تو کہا جاتا کہ گھر میں دیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک دن اس کے ایمان کی اطلاع بادشاہ کے دربار تک جا پہنچی اور اس نے اسے سزائے موت دی، لیکن کسی بھی تدبیر سے اس کی جان نہ لے سکا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو ایک ترکیب بتائی کہ ایک مجمع میں اسے درخت پر لٹکا کر اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ اس کی کن پٹی پر تیر چلایا جائے تو وہ قتل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو سارے لوگ اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، اور بادشاہ کے مصاحبوں نے کہا کہ یہ تدبیر تو الٹی ہو گئی ہے، اسے ہم سمجھ ہی نہیں سکے، اور جس خطرے کے ڈر سے ہم نے اس بچے کو قتل کیا آخر وہی ہوا، یعنی لوگ آپ کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ بادشاہ کو یہ ناکامی برداشت نہ ہوئی اور اس نے ہر ایمان والے کو ایک آگ کے گڑھے میں ڈال کر زندہ جلا دیا۔ زونواس کے اس ظلم کا انتقام لینے کے لیے ایک عیسائی بادشاہ نے اپنی فوج روانہ کی، جس سے جنگ میں زونواس کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو کر ایک دریا میں ڈوب مرا۔ نمبر 4 اڈولف ہٹلر۔ اڈولف ہٹلر یہ جرمنی کا ڈکٹیٹر اور یہودیوں کے خلاف فاشسٹ پالیسیوں کا حامی تھا۔
اس نے جرمنی کے غیر یہودیوں میں خوف پیدا کر کے پورے جرمنی کو متحد کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق نازیوں نے ہٹلر کے دور حکومت میں تقریباً 1,10,00,000 افراد کو قتل کیا۔ نمبر 5، چیانگ کائی شیک۔ چینی نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ چیانگ کائی شیک بھی ظالم بادشاہوں کی فہرست میں سے ایک ہیں۔ اس کے ظلم کی انتہا دیکھیے، زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی خاطر اپنے ہی عوام کے لیے اناج کی فراہمی روک دی۔ قید جیسی پیدا ہونے والی صورتحال سے 17 لاکھ سے 25 لاکھ تک چینی ہلاک ہو گئے تھے۔ چینی عوام اس کے جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، مگر جاپانی فوجی ظالم سابق چینی حکمرانوں کے ساتھ تھے۔ جاپان نے بھی چین کی آمرانہ حکومت کے ساتھ مل کر چینی عوام کے خلاف کارروائیاں کیں، جن سے چین کا سماجی ڈھانچہ تباہ ہو گیا۔ اس خوفناک جنگ میں لاکھوں قتل ہوئے، لہو لہان ہونے والے افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ بے شمار چینی مختلف امراض میں مبتلا ہو کر آزادی کا سورج دیکھے بغیر چل بسے۔ چین کو بدترین قحط کا الگ سے سامنا کرنا پڑا۔ المناک پہلو یہ تھا کہ حکمران نیشنلسٹ پارٹی شہریوں پر ظلم ڈھانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی۔ ابتدا میں بے بس عوام ریاستی جبر کا نشانہ بنتے رہے۔ ظالم اور غاصب حکمرانوں کا کم ہی نقصان ہوا، لیکن دوسری جنگ عظیم میں پسپاہی کے بعد روسی اور جاپانی فوجیوں کے چھوڑے ہوئے ہتھیاروں سے چینی عوام نے آمرانہ حکومت کے خلاف زبردست جنگ لڑی۔ صرف 5 سال کے اندر اندر حکومتی عناصر جنوب مشرقی ایشیا میں تائیوان تک محدود ہو کر رہ گئے۔ دیگر علاقوں پر عوام کا قبضہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران جنگ، قحط، بیماریاں اور دیگر اسباب کی بدولت 60 لاکھ سے 1.8 کروڑ تک ہلاکتیں ہوئیں۔ یوں چیانگ کائی شیک کا نام ظالمانہ حکمرانوں کی فہرست میں نمایاں ہے۔ اس فہرست میں اگلا نمبر ہے جوزف اسٹالین کا۔ اس کو تاریخ کا سب سے خونخوار اور ظالم حکمران سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی کسی آمر سے زیادہ سیاسی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے 29 سال کی حکمرانی کے دوران 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت کا ذمہ دار تھا۔ نمبر 7 پر ذکر ہے اٹیلا دی ہن کا۔ کائی کو مارنے کے بعد ایٹلا موجودہ ہنگری میں قائم ہنک سلطنت کا رہنما بن گیا۔ اسے انسانی تاریخ کے ایک بدکار حکمران سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے آخری حملوں کو خونریزی کی جنگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے دیہی علاقوں سے گاؤں پر حملہ کیا تھا تو پورے گاؤں کو قتل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ جہاں بھی حملہ کرتا کبھی بھی کسی ایک فرد کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ نمبر 8، جنرل ایدی امین۔ جنرل ایدی امین نے فوجی بغاوت کے توسط سے یوگنڈا میں ایک منتخب حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور خود کو صدر قرار دیا۔ اس کے بعد اس نے 8 سال بے رحمی سے حکمرانی کی۔ اس دوران ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس نے یوگنڈا کی ایشیائی آبادی، خاص طور پر بھارتی اور پاکستانی شہری آبادیوں کو یوگنڈا سے ہٹا دیا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں مزید چند دلچسپ اور عجیب ترین حقائق کے ساتھ۔